الرحمن الرحیم باب اذا خاف الجنوب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تیمم۔ 3 صورتوں میں فرمایا کہ جنوبی آدمی وہ تیمم کر سکتا ہے، یعنی رفع، اس کے لیے حدث اکبر کے رفع کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ ایک اذا خاف الجنوب على نفسه المرض، کہ بیمار ہے، اگر پانی استعمال کرے گا باوجود اس کے کہ پانی موجود ہے لیکن مرض بڑھ جائے گا، اب الموت، یا موت کا اندیشہ ہے کہ پانی استعمال کریں گے تو اس سے بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پانی استعمال کرنے سے موت کا خطرہ ہے۔ وہ خاف العطش، یا یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن وہ پانی ضرورت کی پینے کے لیے ہے، اگر اس سے وضو بنائیں گے تو پھر پینے کے لیے کیا کریں گے؟ ان تینوں صورتوں میں حضرت فرماتے ہیں کہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْعَاص أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ۔ حضرت عمرو بن العاص کا یہ غزوہ اور یہ سریہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد سریہ پہ آپ کو بھیجا اور آپ کو یہ ہے کہ امیر بنایا، 300 آدمی، پھر اس کے بعد 200 کا اضافہ کر دیا، اور اس میں یعنی اس غزوے کے اندر، غزوہ تو نہیں ہے، بخاری نے اس کو غزوہ کہا ہے، جیسے بخاری اب اس میں ثانی میں آئے گا، وہ سریہ تھا۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے شدید سردی میں جنابت تو ہو گئی لیکن حضرت نے یہ ہے کہ وہاں آپ نے غسل نہیں کیا اور تیمم کیا، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ نے اس طرح کیا ہے، تو فرمایا کہ حضرت اللہ پاک فرماتے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو جان سے تو نہ مار دو، اب اگر پانی استعمال کروں گا تو خودکشی کر رہا ہوں، گویا کہ اپنے آپ کو خود مار رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس سہولت سے اور ان آسانیوں سے فائدہ اٹھایا جائے، میں نے یہ کر دیا کہ تیمم کر دیا۔ تو ابو داؤد کی روایت بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت اسی کو نقل کر رہا ہے وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْعَاص، حضرت عمرو بن العاص اجنب فی لیلۃ باردۃ، ایک ٹھنڈی رات میں آپ کو جنابت لاحق ہو گئی، فتیمم، و تیمم کیا، وتلا، استدلال کے طور پر اس آیت کو تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ نبی سے کیا گیا، فلم یعنف، آپ نے کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی سرزنش نہیں کی۔ وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد وغندر عن شعبة عن سلیمان عن ابی وائل قال ابو موسیٰ، یہ وہی مناظرہ ہے جو حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، جو کئی دفعہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ قال ابو موسیٰ لعبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے عرض کیا، اذا لم یجد الماء لا یصلی، یعنی الا یصلی، آدمی کو جب پانی نہ ملے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا، یعنی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا؟ قال عبداللہ نعم، فرمایا کہ نہیں، اسی طرح ہاں، یعنی نہیں پڑھے گا۔ لم اجد الماء شہرا، اگر مجھے 1 مہینہ بھی پانی نہ ملے تو لم اصلی، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ لو رخصت لهم فی هذا، اگر بفرض المحال لوگوں کو اس طرح ہم اجازت دے دیں، میں ان کو اجازت دے دوں، تو پھر یہ صورت ہوگی لکان اذا وجد احدهم البرد، جب ان میں سے کوئی کچھ بھی ٹھنڈک محسوس کرے گا کہ ٹھنڈ ہے تو قال ہاکذا، اسی طرح کرے گا، قال ہاکذا اے فعل ہاکذا۔ اب قال ہاکذا کا معنی خود بتا دیے، یعنی تیمم وصلی، تو پھر یہ کہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ قال قلت فأین قول عمار، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ابن مسعود سے عرض کیا کہ فأین قول عمار لعمر، حضرت عمار کی بات کہاں گئی جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اور حضرت عمر کو بتایا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، میں اور آپ، ہم دونوں کے دونوں اس میں تھے، سفر میں تھے، اور یہ کہ اونٹوں کو چرا رہے تھے، جنابت دونوں کو لاحق ہو گئی، لیکن آپ نے یہ کہ تیمم نہیں کیا، میں نے تیمم کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تائید فرمائی۔ تو قال ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے عرض کیا فأین قول عمار لعمر، حضرت عمار کی بات کہاں گئی جو اس نے حضرت عمر سے کہا تھا، اور حضرت عمر نے یہ کہ تیمم نہیں کیا، حضرت عمار ابن یاسر نے کی، نبی نے عمار کی تائید فرمائی۔ قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ انی لم ارى عمر قناع یا قنیع بقول عمار،
میں نہیں سمجھتا، انی لم ارى، میں نہیں دیکھتا نہیں سمجھتا عمر کو کہ کنیا بقول عمار، حضرت عمار کے قول پر وہ راضی ہو چکے ہوں اور قناعت کر چکے ہوں۔ کنیا رضیہ کی طرح معنی میں بھی اسی طرح ہوگا، کنیا بقول عمار، عمار کے قول پر انہوں نے قناعت کی ہو اور اس پر راضی ہو چکے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے تو اس کو لیا بھی نہیں، آخر تک نہیں لیا، اپنے دور خلافت میں بھی کہا کہ بھئی مجھے اس قسم کا مسئلہ یاد نہیں ہے۔ حالانکہ پھر روایت بیان کرنے کی اجازت کیوں دے دی؟ تو اصل بات وہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسئلہ ثابت ہے۔ حضرت عمر نے بھی بعد میں اپنے مسئلے سے رجوع کیا تھا، عبداللہ بن مسعود سب نے رجوع کیا، جیسے کہ ترمذی میں مسئلہ آپ نے پڑھا۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ کے پاس تھا۔ فقال له ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا ارأيت یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، بتا دو اذا اجنب الانسان ہو، جب کسی کو جنابت ہو جائے، فلم یجد ماء، پانی نہ ملے، کیف یصنع، کیا کرے گا؟ فقال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لا یصلی، نماز نہیں پڑھے گا حتی یجد الماء، جب تک کہ پانی نہ ملے۔ فقال ابو موسیٰ فکیف تصنع بقول عمار، آپ حضرت عمار کی یہ ہے کہ قول کا کیا کرو گے کہ حین قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے آپ سے کہا کانا یکفی کہا کذا، آپ کو اتنا کافی تھا کہ آپ ہاتھوں پر اور چہرے پر یہ ہے کہ مسح کرتے اور تیمم کرتے، تو نبی نے حضرت اس میں عمار بن یاسر کی تائید فرمائی۔ قال الم تر عمر، آپ حضرت عمر کو دیکھ نہیں رہے کہ لم یقنع بذلک منہ، آپ نے اس پر قناعت نہیں کی، آپ اس پر راضی نہیں ہوگے۔ فقط یہ اصل ترتیب مناظرہ کہ یہاں اس حدیث کے اندر صحیح ہے، باقی امام بخاری نے آگے پیچھے کیے۔ فقال ابو موسیٰ، پھر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ فدعنا من قول عمار، آپ چھوڑو ہمیں حضرت عمار کی بات کو چھوڑ کر کے آپ ہمیں یہ ہے کہ اس سے آزاد کر دو۔ کیف تصنع بہذه الآیت، تو بتا دے کہ اس آیت کا کیا کرے گا۔ فما درا عبداللہ ما یقول، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عقلاً کوئی جواب دے بھی نہیں سکا، درایت کہتے کہ عقل سے کوئی بات معلوم کر دینا۔ فما درا، پس یہ کہ سمجھ نہ سکے عبداللہ بن مسعود، فما درا عبداللہ پہچان نہ سکے کہ ما یقول کیا کہیں، یعنی جواب اس سے بن نہ سکا، عبداللہ بن مسعود خاموش ہو گئے۔ فقال، پھر اس کے بعد عذر لنگ جو میں نے آپ سے کیا، فرمایا انا لو رخصنا لهم فی هذا، اگر ہم اس میں بات پر معمولی باتوں پر اگر اجازت دے دیں اس کی تیمم کی، لاوشک، تو قریب ہے، اذا برد علی احدہم الماء، پانی جب کسی کے سامنے ٹھنڈا آ جائے گا اور ٹھنڈ ہوگا تو فرماتے کہ ان یدعہ، ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے پانی کو، وہ یتیمم، اور تیمم کرے، اس لیے ہم فقلت لشقیق، حضرت عامش کہتے قال الاعمش، حضرت عامش فرماتے ہیں سلیمان بن مہران، فقلت لشقیق، میں نے شقیق سے کہا، فانما، شقیق تو چونکہ شاگرد ہے حضرت کے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے، فانما کرہ عبداللہ، لہٰذا تیرے استاد نے عبداللہ بن مسعود نے اسی لیے اس کو ناپسند کیا، یہی وجہ ہے، فانما کرہ عبداللہ، لہٰذا تیمم کو آپ نے اس موقع پر ناپسند کیا، اسی عذر کی وجہ سے۔ فقال النعم، جی ہاں میرے استاد کا مسئلہ یہی، یہ مسئلہ کئی دفعہ ابو داؤد میں بھی یہاں پر بھی آپ کے سامنے گزرا۔ باب التیمم ضربۃ، یہ جمہور پر رد کرنا چاہ رہا ہے، التیمم ضربۃ واحدۃ، چونکہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین۔ امام بخاری اور ان کے استاد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا مذہب ہے التیمم ضربۃ واحدۃ، ایک ہی ضرب ہے، یمسح بها وجہہ، اسی سے چہرے کا بھی مسح کرے گا، ویمسح الیدین، اور ہاتھوں کا بھی مسح کرے گا، لیکن الی الرسغین و الی الکفین، کفین کو اور رسغین کو، باقی الی المرفقین نہیں ہے، ساری تفصیلات آپ کے سامنے گزری ہے۔ وبه قال حدثنا محمد سلام، جمہور کی دلائل آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت اصلہ کی روایت التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، حضرت ان کے عبداللہ ابن عمر کی موقوف روایت دارقطنی کے حوالے سے بھی بتائی، یہی الفاظ ہے، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت مرفوع بھی ہے، وہ بھی دارقطنی کی ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت جابر کی روایت مرفوع بھی ہے، موقوف بھی ہے، یہ سارے کے ساتھ 5 روایتیں تو یہ ہو گئی، الفاظ یہی ایک ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے عرض کیا کہ عضوان مستقلہ نے
چہرہ الگ مستقل عضو ہے اور ہاتھ الگ ہے۔ فوظیفۃ کل واحد منہما تکون مستقلۃ، لہذا ہر ایک کا وظیفہ الگ الگ ہوگا۔ باب التیمم ضربۃ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود وابي موسى الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فقال له ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا فكيف تصنع بهذه الآية، اس آیت کا کیا کرو گے، فی سورۃ المائدہ، جو سورۃ مائدہ میں ہے، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر ان کو اجازت دی جائے اس میں تو لأوشکوا، پھر قریب ہے ان سے کہ اذا برد علیہم الماء، پانی جب ان کے سامنے ٹھنڈا آ جائے گا تو لأوشکوا، قریب ہے کہ ان یتیمموا الصعید الطیبہ، تو پھر مٹی سے یہ تیمم کریں گے۔ قلت وانما کریتم هذا لہذا، میں نے کہا کہ آپ اس تیمم کو ناپسند کرتے اسی عذر کی وجہ سے؟ قال نعم۔ فقال ابو موسیٰ الم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب، حضرت عمر کہ یہ ہے کہ آپ بات کو آپ سن نہیں رہے، حضرت عمار کی بات جو حضرت عمر الخطاب سے انہوں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، حضرت نے ایک ہمیں ضروری کام سے بھیجا، فاجنبت، اور جنابت مجھے لاحق ہوگی، فلم اجد الماء فتمرغت فی الصعید، پانی نہیں ملا تو فتمرغت فی الصعید، مٹی میں الٹ پلٹ ہو گیا، کما تتمرغ الدابۃ، جس طریقہ پر چوپایا وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ اس طرح کرتے۔ وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ ضربۃ علی الارض، آپ نے یہ کہ ایک ضرب یہ کہ زمین پہ، ثم نفض، پھر اس کو جھاڑا، اور ثم مسح بہا ظہر کفہ بشمالہ، پھر آپ نے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی یہ ہے کہ ان کی اس کے کف کو، کف کے بالمقابل ظہر کو یہ ہے کہ آپ نے یعنی اس کے پشت کو یہ ہے کہ مسح کر دیا، اور ظہر شمالہ بکفہ، یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی یہ کہ ظہر کو بکفہ، اپنے ہاتھ سے اس سے یہ ہے کہ ہتھیلی سے اس سے مسح کر دیا، ثم مسح بہما وجہہ، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کر دیا۔ فقال عبداللہ افلم تر عمر لم یقنع بقول عمار، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عمار کی بات کو نہیں لی۔ وزاد یعلی عن الاعمش عن شقیق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثني انا وانت، مجھے اور آپ کو بھیجا، فاجنبت، جنابت ہوگی مجھے، فتمعقت بالصعید فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفه واحدة۔ باب، یہ باب در باب ہے، بمنزلۃ الفصل من الباب السابق ہے، یہاں البتہ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے القادر بقدرت الغیر، القادر بقدرت الغیر لا يسمى قادرا فی نفسه، القادر بقدرت الغیر، اب میرے پاس پانی موجود ہے اور امیر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، لیکن سفر میں ہے اور ہم آپ کو پانی دے بھی نہیں رہے، آپ کو جنابت ہو یا آپ بے وضو ہیں تو آپ یہ ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ صحابی جس کو جنابت لائق ہو گئی تو کچھ ساتھیوں کے پاس پانی موجود تھا لیکن وہ پانی ان کی ضرورت کی تھی اور ان سے لینا بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ کا بھلا کری ہے کہ وہ فی نفسی پانی تو ہے لیکن دوسروں کے پاس پانی موجود ہے، تو لہذا اس آدمی کو قادر علی استعمال الماء نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ پانی پر ہی ہے کہ استعمال پر اس کو قدرت ہے، ایسا نہیں ہے۔ باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا معتزلا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا معتزلا جو ایک طرف یہ ہے کہ ہٹا ہوا ہے، لم یصلی فی القوم، صحابہ کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، فقال یا فلان، حضرت نے فرمایا کہ فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، آپ صحابہ میں مل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابت، جنابت مجھے لاحق ہوگی، ولا ماء عندی، میرے پاس پانی نہیں، قال علیک بالصعید الطیب فانه یکفیک الی آخری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصلاۃ، مولانا اب تک شرط تھی یعنی طہارت شرط ہے اور شرط شے سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے طہارت کو مقدم کر دیا، اب نماز مشروط ہے، مشروط کو مؤخر کر دیا، نماز کا تذکرہ کر رہا۔ صلاۃ آپ سے عرض کر چکا ہوں، الصلاۃ بمعنی دعا، صلاۃ بمعنی دعا، اور دعا کہتے خواستن کو، مانگنا مولانا،
طلب کردن اور خواستن۔ اہدنا الصراط المستقیم خود بخود ایک دعا ہے۔ اے نطلب منک الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، اے اللہ طلب کرتے ہیں آپ سے، درخواست کرتے ہیں صراط مستقیم ہمیں دے دے۔ دعا خواستن کو کہتے ہیں۔ ساتھی اتنا تو فرق سمجھ لو، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعائیں نہیں، یہ اذکار ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نماز کے بعد جی دعا کا ثبوت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ تو آپ سے بڑا بے وقوف کائنات میں اور کوئی ہوگا بھی نہیں۔ یہ اذکار ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دعا نہیں ہے۔ دعا دائی یدعو دعان، سمجھ رہی ہے کہ اس کا معنی خواستن۔ دعوت اندر مہمانی دیوت استندر نسب، دوت اندر حرب باشد ہے بزرگ با حسب۔ بولو دعوت اندر مہمانی دیوت استندر نسب، دوت اندر حرب باشد ہے بزرگ با نسب۔ دعا یدو دعوتن کا معنی کسی کو کھانے پر بلانا، اگر مصدر دعوت آ جائے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دعا یدو دعوتن اگر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے لیے دعویٰ کر رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن ٹیوشن میں نے پڑھایا، یہ بچہ میرا ہے۔ دعا یدو دعوتن کا معنی ہوگا نسب کا دعویٰ کرا، اور دعا یدو دعوتن اگر آ جائے، دعا یدو دعوتن، اس کا معنی ماں کا لال تیرے اندر جرت ہے، آ لڑ مجھ سے، میں بلا رہا ہوں آپ کو لڑائی کے لیے۔ اگر تیرے اندر یہ مصدر سے، باب تو نصرہ کا آئے گا لیکن مصدر سے معنی تبدیل ہوتے رہیں گے، یہ قرآن میں بہت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ سے عرض کہ رجا یرجو رجوعن کا معنی لوٹنا، راجعون کا معنی لوٹنے والا، اور رجا یرجو رجعن اگر ہو جائے تو اس کا معنی آئے گا کہ لوٹانے والا، لوٹانا۔ اب ہوگا اللہ راجعون، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یرجو الیہم قولاً، آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ گوسالہ ان کی کسی بات کو لوٹا نہیں سکتا، جواب دے نہیں سکتا، وہ اللہ یرجو الیہم قولاً جو آ گیا، حالانکہ رجا رجو رجوعاً یہ لازم ہے، لیکن یہ قولاً مفعول آ گئے تو یہ رجعن سے ہے، جیسے انہ علی رجعہ لقادر، یہ مصدر ہے۔ رجع کا معنی لوٹانا، سمجھتے ہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کا معنی خواستن کے ہے، تو صلاۃ کا معنی آتا ہے دعا۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے ادعو لہم، آپ ان کے لیے دعا کر دو۔ یہاں صلاۃ بمعنی دعا کے، آپ صحابہ پر درود پڑھو اے نبی، ایسا نہیں ہے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن، دعا کرو، آپ کی دعا سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ان کے لیے باعث اطمینان ہے آپ کی دعا۔ صلاۃ یہاں پر دعا کے، تو نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں لأنها مشتملۃ علی الدعاء، نماز بھی دعا پر مشتمل ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ ایک دوسرا یہ کہ صلاۃ کا معنی الاقبال، صلی علیہ اے اقبل علیہ، متوجہ ہونا، متوجہ ہو جانا، عام معنی صلاۃ کا، لیکن اب اقبال خاص مراد ہے، اب اقبال خاص یعنی صلاۃ، صلی معنی توجہ الی اللہ سبحانہ وتعالی، ہماری نماز میں بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ صلی ویسے معنی اقبال اور توجہ کے عام، لیکن اب معنی ہوگا یہ خاص ہو گیا۔ اب صلی معنی ہے کہ توجہ الی اللہ سبحانہ وتعالی، فلان اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو ہماری نماز میں بھی توجہ ہوتی ہے۔ اور صلاۃ بمعنی تعظیم کی بھی آتا ہے، اور تعظیم عام مطلق ہے، تعظیم عام مطلق ہے، لیکن اب معنی ہے یہ بھی خاص ہو گیا، معنی یہ کہ خصوصی طور پر اللہ کی عظمت یہ ہے کہ صلی فلان اے عظم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی عظمت کے گویا کہ قائل ہو گئے اللہ کی طرف، تو ہماری نماز بھی عظمت باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ صلاۃ اس کو کہا جاتا ہے۔ چوتھی صورت مولانا صلاۃ، صلاۃ بمعنی نمبر 2، سمجھتا ہے؟ 2 نمبر کے معنی میں آپ نے پڑھا ہے حماسہ کے اندر کہ رائنا مجلین و مسلیہ، آپ ہمیں مجلی اور مسلی پائیں گے۔ مجلی وہ گھوڑا والا جو پہلے نمبر پر وہ گھوڑا ہے اور اس کا سوار جو پہلے نمبر پر، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ مسلی ہے کہ اس گھوڑے کا سر دوسرے گھوڑے کے سرین کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر، اس کو مسلی کہتے۔ اب ہماری نماز میں مسلی نمازی کو نمازی اس لیے کہتے ہیں، مسلی اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا نمبر امام کا ہوتا ہے، دوسرا اس کا ہوتا ہے، یا پہلا نمبر انبیاء کا ہے اور دوسرا نمبر نمازیوں کا، آپ کی مرضی ہے جس طریقہ پر بھی کہہ دو۔ تو مسلی کا معنی یہ بھی آتا ہے۔ 5واں معنی صلاۃ کا معنی آتا ہے رحمت کے۔
صلات کا معنی رحمت کے بھی آتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کہ رحمت لازم ہے اس نماز کے لیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ رحمت تو لازم ہے، تو اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم، جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں لازمی طور پر اس پر نازل ہوں گی، تو فرحمت لازمۃ للصلاۃ والصلاۃ ملزومۃ، رحمت لازم ہے اور صلاۃ ملزوم ہے، سمجھ رہی ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم کے قبیل میں سے، اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ صلاۃ بمعنی لین کے ہے، نرمی کے، لین اور نرم، اور مصلی بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کیا ہے، نرم دل ہی ہوتا ہے، مصلی بھی نرم دل، لین اس کے لیے لازم ہے، یہاں نماز کے لیے، نمازی کے لیے لین اور یہ ہے کہ نرمی یہ لازم، یہاں بھی وہی اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم۔ کچھ بلا پڑ گیا۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ صلاۃ بمعنی تحریک الصلوین، تحریک الصلوین، سرین کا حرکت دے دینا، اور نماز میں ظاہر ہے کہ سرین حرکت کرتے ہیں، قیام قرات، اس میں اللہ آپ کو بلا رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سرین کا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہوتے ہیں اور کس طریقے پر حرکت کرتے ہیں، تو نماز میں یہ چیز تو ہوتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لینا کہ شریعت صلاۃ کو معنی لغویہ میں استعمال نہیں کرتی، جیسے کہ جو آپ کو میں نے بتا دیا، شریعت کی اپنی اصطلاح ہے۔ اب شریعت نے معنی لغویہ سے اس کو نقل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں ان الصلاۃ عبارۃ عن القیام والقراءۃ والرکوع والسجود، اب شریعت نے اس کے لیے نقل کی ہے۔ اب وہ معنی لغویہ ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، گویا کہ یہ منقول شرعی ہے، یہ منقول شرعی معنی لغویہ سے اس کو نقل کر کے یہ منقول شرعی ہے، شرعی عرف میں یہ اس طریقہ پر استعمال ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا سمجھو، نمازیں شب اسراء اور شب معراج میں فرض کی گئی، شب اسراء اور شب معراج کے اندر نمازیں فرض ہوگی، جیسے کہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرماتے، اور جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ام ہانی کے گھر میں تشریف تھے اور تشریف فرماتے کہ اچانک یہ کہ وہ چھت جو ہے نا وہ شق ہو گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی شہتیر گر گئی، نہ یہ کہ کوئی اور اللہ آپ کا بھلا کرے لکڑی تیروں میں سے یہ کہ جو شہتیر رکھتے دوسرے یہ ہے کہ لکڑیاں، نہ کوئی کیچڑ، کچھ بھی نہیں، ایسے براہ راست وہ شق ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اٹھا کر کے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حتیم میں مسجد حرام میں لے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہاں آپ حتیم میں گئے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو گیا، شق صدر ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا نور اور حکمت سے آپ کے سینے کو بھرا گیا۔ یہاں سے پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر براق کے ذریعے سے برقہ یا برقہ یبرقو یا برقہ یبرقو، برق کا معنی بجلی کے، بجلی جس طرح تیز رفتاری بجلی کی ہوتی ہے، گدھے سے کچھ اوپر یعنی دراز گوش سے کچھ اوپر کا جانور، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھوڑے سے ذرا نیچے اس کے۔ باقی یہ جو تصویریں ہوتی ہیں بریلوی حضرات ہمارے دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک گھوڑے کی تصویر ہے اور ایک سر اس کا خوبصورت عورت کا گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، براق اس پہ لکھ، نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ نے دنیا میں کیا دیکھا؟ یہ عام ہے، یہ کھارا در میں اور اس طرح بازاروں میں یہ بکتا رہتا ہے، اور گھروں پہ لوگ لگاتے ہیں کہ یہ وہ براق ہے، بہت خوبصورت کسی عورت کی تصویر دی ہے، یعنی باقی گھوڑا ہے گھوڑی ہے اور چہرہ اس کا بالکل خوبصورت، یہ براق ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ باللہ اس پر یہ کہ سوار ہو کر کے گئے۔ سمجھ؟ مولوی یہ ہوگا ہی بے غیرت کی جس نے اس کی تائید بھی کی ہے، سمجھ رہی ہیں؟ مولوی بھی لوگ اس سے کیا تاثر لیں گے، سمجھ رہی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو چہرہ جو عورت کا جو دیا ہے، یا آپ نے دیکھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کشتی ہے سامنے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر انہوں نے بنائی، ایک مولوی صاحب ہے، ہرے رنگ کے کپڑے، ہری رنگ کی اس کی پگڑی ہے، اور تصویر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کشتی چونکہ غرق ہو گئی ہے
اس میں پورا بارات جا رہی تھی شادی شدہ، اس کی شادی دلہن کو لینے کے لیے یہ سارے کے سارے بارات وہ غرق ہو گئے تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کو کہا گیا کہ اس طریقے پر ہو گیا، تو پیران پیر پھر یہ تسبیح ہاتھ میں، پھر اس طرح انگلی اس کی، یہ تو عام بریلوی حضرات کے گھروں پہ لگا ہوتا ہے یہ انگلی، سمجھ، پھر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اس کو زندہ کر، اس کو اٹھا۔ دریا تو ڈر گیا، فوراً دریا نے واپس کشتی کو وہ کر دی، بحال کر دی۔ سامنے کشتی ہے، حضرت کے ہاتھ میں تصویر ہے، اور حضرت مجھ سے بھی عمر اس میں قد میں چھوٹے ہیں، وہ ایک ٹھگو قد بنایا انہوں نے، سمجھ رہی ہیں کہ ٹھگو قد انہوں نے بنا دیا، ان کو شرم بھی اس پر نہیں آئی، بس یہ لوگ بناتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں، سمجھے؟ یا جیسے کہ کہتے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں مسجد نبوی کے بعد بھی ہاتھ چوم رہا ہے، تو دوسرے نے پکڑ لیا اس کو، دیوبندی نے کہا کہ بھائی انگوٹھا کیوں چوم رہے ہو، ہاتھ کیوں چوم رہے؟ کہنے لگے ڈاڈو مٹھو نہ لوا، نبی کا نام آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، ڈاڈو مٹھو نہ لوا۔ تو اس نے کہا، وہ دیوبندی نے کہا ہن کا اگ میں جے کو ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ مٹھو کو نہ ہو، یہ محمد رسول اللہ، محمد تو میٹھا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ آیا وہ میٹھا نہیں ہے، اس پر تم انگوٹھا کیوں نہیں چوم رہے؟ تو اس نے کہا اساں جو مولوی بڑو حرامی ہے، اساں کی انہوں نے بدایو کون ہے، ہمارا مولوی بڑا حرامی ہے، اس نے ہمیں اس کا جواب بتایا نہیں ہے۔ بات تو بالکل یہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے محمد کا نام ایسا بنایا ہے اس میں انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو دونوں ہونٹ ہیں نا دیکھو اوپر والے، میم چونکہ حروف شفویہ میں سے، اور محمد میں 3 میم آتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں 3 میم، ایک تو پہلے والا میم ہے اور دوسرا میم مشدد ہے، تو سمجھو کہ وہ 2 میم ہیں۔ تو اب حروف شفویہ میں سے اب یہ کر دو، اپنے اوپر والے ہونٹ کو اوپر کھینچو، نیچے والے کا نیچے، اب آپ محمد کہہ دو، پٹھان کا بچہ کر کے دیکھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اوپر والے ہونٹ اوپر کھینچو اور نیچے والے نیچے کھینچو، اب محمد آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو میم حروف شفوی میں سے، اور یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے 2-3 مرتبہ اور ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے تو پھر محمد ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ بابا یہ ہونٹ خود ایک دوسرے کی چمی لے رہے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ، اور منہ سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ منہ تو پھر بھی پاک ہے، تو اس لیے جب یہاں سے بوسہ ہوتا ہے تو یہ انگلیاں جس سے آپ استنجا کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے چومنے کی؟ منہ خود بخود یہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر یہاں ہوا، حضرت میکائیل اور حضرت جبریل علیہ السلام سینہ مبارک کو یہ کہ ایک تس تھا جو سونے کا، جنت سے یہ برتن لایا گیا تھا اور اس کے اندر نور، حکمت، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب یہ کہ سونے کو کیسے استعمال، تو جنت میں سونا استعمال کریں گے، یہاں سونے کے برتن اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی، لیکن وہ جنت سے چونکہ لایا گیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سینے میں یہ سینے کا یہ کہ شق ہو گیا یہ، اور تاکہ پھر یہ کہ آسمانوں پر آپ کو لے جایا جائے گا تاکہ آپ برداشت بھی کر سکیں، آپ برداشت بھی کر سکیں، یہ اس لیے، سمجھے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ یہ کہ بتا بھی دیا کہ جیسے کہ حضرت ام ہانی کے گھر کے چھت کو، جیسے کہ چھت جو ہے شق ہو گیا، اور اس چھت کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے سوراخ کر کے وہاں سے آپ کو اٹھایا، کوئی کیچڑ گرا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا چھت، تو اس طریقے پر آپ کے سینے کو جو شق کر رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے ذریعے سے میں نے عرض کیا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم تھا، یہاں سے اسرا، یہ اسرا راتوں کو لے جانا، اللہ پاک آپ کو لے گئے، اور اس میں آپ مسجد صخرہ، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی پہ جیسے کہ آپ پہنچے تو مسجد ان دنوں میں منہدم ہو گئی تھی، محراب باقی تھا، مسجد منہدم ہو گئی تھی، بلکہ کوڑے کرکٹ کی جگہ اس کو یہ کہ بنایا گیا تھا، اور وہاں وہ جو صخرہ ہے اور وہ پتھر ہے، کنڈا ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہزاروں انبیاء کا قبلہ وہ رہا ہے، ہزاروں انبیاء کے، صرف موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل ان کا قبلہ تو وہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟
تو اس وجہ سے حضرت نے وہاں یہ کہ سواری یہ ہے کہ باندھی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی، انبیاء کی امامت یہاں پر کی، یا یہ کہ پھر آسمانوں سے ہو کر کے واپس آ کے، تو صحیح قول یہ ہے کہ آسمانوں سے واپس آ کر کے پھر انبیاء کی امامت آپ نے کی۔ یہاں تک یہ اسرا ہے، یہ براق کے ذریعے سے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر جب آپ تشریف لے گئے تو یہ ہے معراج۔ پھر معراج بہت بڑی سیڑھی، آج کل اس کا بہترین ترجمہ ہے لفٹ۔ پھر لفٹ کے ذریعے سے، لفٹ میں بھی تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سمجھے بھی، تو لفٹ کے ذریعے سے پھر آسمانوں پر آپ کو لے آیا گیا۔ اور پھر ترتیب ذرا آپ یاد رکھ لینا، بخاری اور مسلم کی روایت میں تعارض میں کہیں 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے، کہیں 6ٹھے آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر رہے، تو اصل ترتیب حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین ترتیب ان کے لیے قائم کیے، اور مسلم شریف کی ایک روایت سے استدلال کیا۔ اور مسلم شریف کو وہ روایت، جیسے کہ یہاں پر حضرت انس صاحب کو بتائے گا کہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ کون سا نبی روایت میں تعارض ہے کہ کس آسمان کے اندر کس آسمان میں، لیکن یہ ہے کہ حضرت نے روایت کو دیکھ کر کے ان میں تطبیق دے کر کے لفظ مقرر کیا ہے، اعیاہما۔ اعیاہما کی 7 الفاظ ہیں۔ آیا کے الف سے آدم علیہ السلام مراد ہے، الف سے آدم علیہ السلام، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اور 7ویں میں ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں حضرت کے ابا ہے۔ آدم بھی ہمارا ابا ہے، نبیوں کا بھی ابا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو محمد ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دونوں نے ابن الصالح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن صالح سے تعبیر، باقی سارے انبیاء آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الاخ الصالح کہتے ہیں، نیک بھائی ہمارا آ گیا۔ باقی انبیاء اخ، ابراہیم علیہ السلام ابن کہہ رہا ہے اور آدم علیہ السلام۔ اب ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہی ہے، اعیاہما، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں پھر عین آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ بھی آپ کے ساتھ ہے دوسرے آسمان میں، اور تیسرے پہ یا آ گیا، یہاں پر یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام، اور پھر اس چوتھے کے بعد پھر یہ چوتھے نمبر پر الف ہے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں، 5ویں پہ ہا ہے، ہا سے حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے میں میم ہے، آیا ہما کی میم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پہ پھر الف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آیاہما، یہ اس طریقے پر اس لفظ نے ان کو جمع کر دیا، اور بہترین ترتیب ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، البتہ ابراہیم علیہ السلام کبھی 7ویں آسمان میں اور کبھی 6ٹھے میں ہیں، تو ان میں تطبیق کی بالکل آسان ہے کہ حضرت رہتا تو 7ویں میں ہے، لیکن اپنے بیٹے کے محمد رسول اللہ کے استقبال کے لیے 6ٹھے میں تشریف لائے تھے، پھر 6ٹھے میں سے پھر 7ویں میں چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا 2 آسمانوں پہ ہونا وہ اس بنیاد پر ہے کہ بیٹے کے استقبال کے لیے آپ تشریف لائے تھے 6ٹھے آسمان میں، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ 7ویں آسمان میں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پھر یہ ہے کہ آپ جا کر کے اللہ تعالیٰ کی آپ نے زیارت بھی کی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ سے قریب بھی، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ مسئلہ سورہ نجم میں انشاءاللہ آئے گا بھی آپ کے سامنے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ کہتے کہ یہ رؤیت قلبی ہے، اور یہ رؤیت یعنی بالعین، رؤیت بالعین نہیں ہے۔ باقی جمہور کا مذہب میں انشاءاللہ وہاں تطبیق بھی آپ سے عرض کروں گا، اور پھر وہاں سے پھر واپس آپ یہ ہے کہ تشریف لائیں، ان انبیاء سے ملاقات ہو گئی، پھر آپ واپس تشریف لائیں۔ صحیح یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں پھر تمام انبیاء کے ارواح کو لایا گیا، لیکن متشکل بالاجسام تھے، پھر آپ نے ان کی امامت کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، آپ نے ان کی امامت کی۔ اور یہ جو اردو والا ہے اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو ہمارے شاعر حضرات پڑھتے ہیں، انبیاء آگے مرسلین آگے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، انبیاء آگے مرسلین آگے مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ مقتدی 1.25 لاکھ انبیاء ہے، لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ان انبیاء میں سے کسی نے بھی سورہ فاتح نبی کے پیچھے نہیں پڑھی، اس لیے کہ جو قرات خلف الامام، فاتح خلف الامام کے جو لوگ قائل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فرض ہو یا نفل ہو، یہ نماز چلو نفلی تھی جیسے بھی تھی، سمجھے بھائی، فرض ہو یا نفل ہو جو بھی، ہر نماز کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے فاتح ضروری ہے۔ فاتح تو صرف اللہ نے نبی کو دیے،
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ باقی انبیاء کو کسی کو تو فاتحہ تو ان کو کسی کو بھی یاد نہیں، ان کی کتابوں میں آئی بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خاموش ہو کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء کی نماز حنفیہ کی نماز تھی۔ بولو، انبیاء کی جو نماز تھی وہ حنفیہ کی نماز تھی، غیر مقلدین کی نماز نہیں تھی۔ ورنہ آپ ثابت کریں کسی دلیل سے انبیاء کو سورہ فاتحہ یاد تھی، ان کی کتابوں میں تھی۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی۔ یہ اور نمازیں پھر یہ ہے کہ فرض یہی شب معراج میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے واپس آپ تشریف لا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں ہے، سنا ہوگا، سمجھے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا کہ آخری نبی کی مدد کرو گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد یہی کی کہ فرمایا کہ حضرت 50 نمازوں کا آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت بجا نہیں لا سکے گی۔ سل المجرب ولا تسل الحکیم، تجربہ کار سے پتہ کرو، میرا تجربہ بنی اسرائیلی ہے کہ وہ 2-3 نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں؟ حضرت بھٹو مرحوم کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے، بھٹو مرحوم نے کہا کہ کاش کہ محمد رسول اللہ 50 نمازیں کم نہ کراتے نہ گھٹاتے، 50 نمازیں ہوتی تو مفتی محمود 50 نمازیں پڑھتے رہتے، میری جان چھوٹ جاتی مفتی محمود سے، یہ اتنا مجھے تنگ کر کے اس نے رکھا ہے، سمجھے بھائی؟ حضرت بھٹو مرحوم نے کہا کہ مفتی محمود نے فضل الرحمان کے والد ماجد نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، کاش کہ رسول پاک 50 نمازیں چھوڑ دیتے، یہ مولوی نمازوں میں ہوتے، ہماری جان چھوٹ جاتی کہ ہم آسانی سے حکومت کرتے، سمجھ میں؟ لیکن اب اگر آپ رکعتیں گنیں گے، سنتیں اور نوافل اور تہجد کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ نوافل اور اس طرح 5 نمازیں ان کے ساتھ سنتیں اور نوافل اور تہجد ملائیں گے تو یہ رکعتیں 50 بنتی ہے رکعتیں۔ اب 50 رکعتوں پر 50 نمازوں کا ثواب، سب کو سبحان اللہ، سمجھ میں ہے کہ پھر اس کو جنتا پترا گنتے رہنا۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت آپ نے کی۔ بہرحال یہ ہے کہ حافظ بن حجر کی بات یہ ہے کہ اتیا ہناک بارواحہم تشریفا لہ و تکریما لہ، انبیاء کے ارواح کو لایا گیا تھا وہاں، لیکن ارواح متشکل بالاجسام الانسانیہ، وہ پورے اپنے اس شکل، یا آپ کہہ دیں کہ جسد مثالی جس کو کہا جائے، وہ کھڑے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے میں نے عرض کیا کہ چونکہ انبیاء سے وعدہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو مدد کریں گے آپ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ مدد کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے شب اسراء میں کسی نبی کا نام نہیں لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ موسیٰ نے بڑا تعاون کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب۔ بڑا یہی مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال لوٹاتے رہے، 5 معاف کرتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے اللہ سے، بولو سمجھے؟ سوال یہ کہ 45 نمازوں میں 5 معاف کراتے شرم نہیں آئی، اور یہ کہ 5 باقی رہ گئے، اس میں شرم آ گئی۔ آپ لوگ میرے اردو سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، 45 میں 5 معاف کراتے 50 میں سے 45 تو معاف کرائے، 5 معاف کراتے اس میں شرم نہیں ہے، باقی 5 میں، آخری 5 میں شرم آ گئی۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آخری جب 45 کو معاف کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب اٹل فیصلہ ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اب فیصلہ ہے، اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بدلے گا نہیں، ما یبدل القول لدی، بدلتا نہیں فیصلہ، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کو امت سے شرم آ گئی، سمجھے؟ آپ کو امت سے شرم آ گئی کہ امت کہے گی کہ آپ جب گئے آسمانوں پر ہمارے لیے اپنے تحفہ کیا لایا ہے، تو فرمایا 5 تو چھوڑ دو، کم از کم امت کو کہہ دوں کہ یہ تحفہ تمہارے لیے لایا۔
اگرچہ حدیث میں الفاظ ہے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے مجھے حیا اور شرم آ جاتی ہے۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ ہے۔ پھر نمازیں 2 رکعت فرض ہو گئی مولانا، 2 رکعت، مغرب کی ابتداء 3 رکعت، باقی تمام نمازیں 2 رکعت، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، عشاء کی بھی 2 رکعت۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابتداء نمازیں 2 ہیں اصل یہ، یعنی صلوات رباعیہ جتنے بھی ہیں وہ 2 ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اصل نماز۔ اب سفر کے اندر جب جائیں گے تو سفر میں پھر اصل نماز وہی 2 پڑھیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ حضر کے اندر جو 4 پڑھ رہے 2 کو کاٹیں گے، اصل نماز کی طرف واپس آئیں گے۔ باقی فجر کی 2 رکعتیں 4 کے قائم مقام ہیں، اس لیے کہ فجر کی قرات لمبی ہے، اس میں طویل قرات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارہ کی تلاوت کی ہے، ہم تو 1 صفحہ کی، اور 5 پارہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 14-15 صفحہ بنتے ہیں آپ کے تاج کمپنی کے، 18 صفحے کا پارہ ہوتا ہے، 18 صفحے کا پارہ، 5 پارہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے؟ ہاں ملنگو، یہ میں نے خود کیا ہے، 5 پارہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن 3 دن میں پارہ ختم کرتا تھا۔ جب حضرت اقدس پیچھے سلیم اللہ خان ہوتا تھا، اللہ غری کی رحمت کر دے، سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی تھے، ان کا شوق ہوتا تھا، بس ہم نماز شروع کرتے تھے بالکل تاریکی میں، فوراً جیسے اذان ہو گئی سنتیں پڑھ لی بس کھڑے ہو گئے جی، اور لڑکے یہ ہے کہ تلاوت سن رہے ہیں، جا کر کے نیند سے اٹھیں گے، جائیں گے باتھ روموں میں، جائیں گے غسل یہ کہ غسل کریں گے اور یا وضو بنائیں گے، اور وضو بنا کر کے واپس آئیں گے، سنت پڑھیں گے، تب بھی ہماری پہلی رکعت ان کو ملتی تھی۔ سمجھ، دیوبند میں بھی اس پر کئی بزرگوں نے عمل کیا ہے، اچھے قراء ہوتے تھے دیوبند میں، اچھے قراء جن کی آوازیں اچھی ہوتی تھی، تو بالکل غلس میں شروع کر کے، جیسے بلاد عرب میں ہوتا ہے، غلس میں شروع کر کے وہ اسفار میں جا کر کے پھر اس کو ختم کرتے تھے، اور آدمی کر سکتا ہے، کوئی فجر کا طویل وقت ہے اتنا۔ تو باقی نمازیں میں نے عرض کیا کہ 2 سلام، مغرب ابتدائی سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ 3 رکعت ہے۔ یہ ہے مولانا مسئلہ۔ یہاں آگے مسئلہ پھر یہ صرف میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، کل سے اس کا ترجمہ ہوگا، درمیان میں اب یہ رہ جائے گا، مسئلہ مشکل ہے۔